السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فار یو۔ عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فار یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں، اور ساتھ ہی دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں، یہ بالکل برحق ہے، لیکن ہر مصیبت ہر پریشانی صرف اپنے گناہ کی وجہ سے ہی آتی ہے، ایسا صحیح نہیں ہے۔ الگ الگ وجوہات ہوتی ہیں پریشانی تکلیف آنے کی، جن میں سے دو کا تو خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ سورہ الروم کے اندر 41 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین میں اور پانی میں بھی جو بھی فساد واقع ہوا، جو بھی فتنے اٹھے، جو بھی پریشانیاں مصیبتیں آئیں، لوگوں کے عملوں کی وجہ سے، بما کسبت ایدی الناس، جو لوگ عمل کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، ان کی وجہ سے جو ہے یہ مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ان اعمال کا مزہ ان کو چکھائے، یا اعمال میں سے چند کا مزہ ان کو چکھائے، ان کی برائیاں کا جو ہے مزہ ان کو چکھائے، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ واپس پلٹ آئیں، شاید کہ یہ واپس پلٹ آئیں، یعنی توبہ کر لیں، گناہوں سے باز آ جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کچھ گناہوں کا رد عمل، کچھ گناہوں کی سزا، یا کچھ گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں، پریشانی، فتنے وغیرہ نازل کرتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو مصیبتیں، پریشانیاں تم پر آتی ہیں وہ تمہارے ہی عملوں کا نتیجہ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو بہت سارے گناہ تمہارے بخشتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے۔ تو یہ دونوں آیتوں سے تو یہ واضح ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ گناہوں کی وجہ سے مصیبت، پریشانی، تکلیف میں ڈالتا ہے، بے شک۔ لیکن کبھی اللہ رب العالمین آزمائش کے طور پر بھی تکلیف میں، پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، نکھارنے کے لیے۔ جو مومن بندے ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، ان کو آزما کر کے ان کو نکھارا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیر یصبہ، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، مصیبت میں گرفتار کرتا ہے، اور پھر اس کو صبر کی توفیق دے کر اس کے درجات بلند کر دیتا ہے ان تکلیفوں کی وجہ سے، جس پر وہ صبر کرتا ہے اور اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، اللہ کے حمد اور شکر گزاری میں ہی جو ہے اپنے اوقات کو صرف کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے درجات اس کی وجہ سے بلند کر دیتا ہے، جیسا کہ قرآن میں بھی فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف کے ذریعے سے، کبھی بھوک کے ذریعے سے، کبھی مال کے نقصان سے، کبھی تمہاری جانوں میں ہی کوئی تکلیف، پریشانی، کوئی بیماری وغیرہ، والثمرات، پھلوں کی تنگی سے، یعنی رزق کی کمی سے تمہیں ضرور آزمائیں گے، اور دیکھیں گے کہ کہاں تک جو ہے صبر کرتے ہیں، اور پھر جب صبر کریں تو بشر صابرین، ان کے لیے پھر جنت کی خوشخبری ہے صابرین کے لیے۔ کئی مقام پر اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کری ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور آزماتا ہے انسان کو، ایک مومن کو خاص طور سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو
ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا کہ ایمان کے بقدر، جتنا انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اسی کے بقدر اس پر آزمائشیں بھی آتی ہیں. یعنی جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنی سخت آزمائش بھی آئے گی اس پر، اور اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اونچا مرتبہ، اونچا مقام حاصل کر لیتا ہے انسان. یہی وجہ ہے کہ انبیاء اکرام کو سب سے زیادہ آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا، کہ ان کے ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، اور جنت میں بھی ان کا درجہ پھر سب سے زیادہ اونچا ہے. صدیقین، شہداء، ان کے مرتبے بڑے اونچے ہیں، سخت آزمائشوں میں مبتلا کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ شہید اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے اللہ کی راہ میں. تو تکلیفوں کے موقع پر، پریشانی کے موقع پر، مصیبتوں کے موقع پر اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کثرت سے استغفار کیا جائے، کہ اگر گناہوں کی وجہ سے ہے تو اللہ رب العالمین گناہوں کو بخش دے، اور اگر یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے تو اس سے شکر گزاری ہوتی ہے، استغفار سے شکر گزاری کا بھی اظہار ہوتا ہے. اور دیگر جو اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کے کلمات ہیں، الحمدللہ اور اللہ کے اذکار، کثرت سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تکبیر، تحمید، تحلیل وغیرہ بیان کی جائیں پریشانیوں کے موقع پر، تو اللہ رب العالمین پھر جلد آزمائشوں سے بھی نجات دے دیتا ہے. گناہوں کی وجہ سے تو جلدی گناہ بخش کر کے اس پریشانی کو دور کر دیتا ہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی، کوئی کسی بھی پریشانی کو لے کر آتا تو ان کو ایک ہی جواب دیا کرتے تھے کہ بھائی کثرت سے استغفار کرو، کہ ہر پریشانی کا علاج یہ ہے کہ انسان اگر گناہوں سے پاک ہو جائے تو پھر آزمائش بھی اس پر پیسے جلدی ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر مہربان ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ دونوں وجوہات ہیں عام طور پر، ایک طرف گناہوں کی وجہ سے بھی پریشانی آتی ہے، دوسرا آزمائش کی وجہ سے بھی. اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے مومنین کو، اپنے نیک بندوں کو. اللہ عالم بالصواب. ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. شکریہ.